مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز دوستو، آج 20 جمادی الثانی سن 1447 ہجری بمطابق 12 دسمبر 2025 جمعۃ المبارک کا عظیم دن و عظیم اجتماع ہے۔ آج 1436 سال 2 دن کے بعد پورے ہو جائیں گے خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین جانشین پیغمبر افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا سے رحلت کو۔ میں اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کر رہا ہوں کہ ان کا انتقال سن 11 ہجری میں ہے، آج 1447 ہے تو 1436 سال بنتے ہیں ان کے انتقال کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لیے، ان کی دوستی کے لیے، ان کی یاری اور ان سے محبت تعلق دلداری کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام بندے نہیں ہیں، بلکہ اس امت میں انبیاء کے بعد سب سے تگڑے شخص ہیں۔ اس امت میں انبیاء کرام کے بعد بلکہ تمام امتوں میں، پوری کائنات میں انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل، اکرم، اشرف بندہ کوئی ہے تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کے پھیلاؤ کے لیے تشریف لائے ہیں تو حضور پاک کو اللہ نے وہ جماعت عطا فرمائی ہے جو افضل ترین لوگ تھے، اور ان میں پہلا نمبر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اسلام پہلے نمبر پہ حضرت ابوبکر نے قبول فرمایا ہے مردوں میں، عورتوں میں تو حضرت خدیجہ ہے، بچوں میں حضرت علی ہیں، غلاموں میں حضرت زید ہیں۔ لیکن کوئی غلام اسلام قبول کرے، عورت اسلام قبول کرے، بچہ اسلام قبول کرے، یہ مقدس ہے، بہتر ہے، بہت اچھا مطلب ہے۔ لیکن جب کوئی بڑا مرد صاحب حیثیت جوان بندہ اسلام قبول کرے تو یہ اس کی ایک مزید ویلیو ہوتی ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بچے بھی نہیں تھے، غلام بھی نہیں ہیں، خاتون بھی نہیں ہیں، مرد ہیں، اور اسلام مردوں میں سب سے پہلے قبول کر رہے ہیں، تو اسی لیے ان کے اسلام نے 4 چاند لگا دیا تھے اسلام لانے نے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایک موقع پہ اپنی زندگی کی موافقت اکٹھی کی ہے۔ موافقت کا معنی حضرت ابوبکر کی چاہت ہوتی تھی کہ میں کسی موقع پر رسول اللہ کی مرضی کے خلاف نہ جاؤں، کسی موقع پہ حضور پاک کی چاہت کے خلاف میری چاہت نہ ہو۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیں، ہر بندے کی طبیعت اپنی ہوتی ہے، بعض چیزیں طبیعت کی ہیں، بعض چیزیں شریعت کی ہیں۔ تو ابوبکر صدیق شریعت میں تو حضور کی اتباع کرنے کے پابند ہیں کہ امتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، لیکن ابوبکر نے طبیعت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے، صرف شریعت میں نہیں، طبیعت کے معاملات، مزاج کے معاملات، چہرہ شناسی کے معاملات، اس میں بھی حضور پاک علیہ السلام کی اتباع کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی جملہ فرما دیتے تو ابوبکر صدیق اس کو بعین ہی پورا کر دیں۔ کئی موقع ایسے آئے ہیں جہاں ابوبکر صدیق کی چاہت کو اللہ نے قبول کیا ہے۔ مثلا جب نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے ہجرت کا حکم دیا تو حضور پاک علیہ السلام نے مختلف صحابہ کو مختلف اوقات میں جانے کی اجازت دی کہ آپ بھی ہجرت کریں، آپ بھی کریں، آپ بھی کریں۔
حضرت عمر جیسا شخص، حضرت عثمان جیسا شخص، باقی حضرات کنہوں نے حضور پاک سے پہلے ہجرت کی، یا جیسے حضرت علی ہیں رضی اللہ عنہ، اس طرح باقی صحابہ ہیں انہوں نے حضور کے بعد ہجرت کی، پر ابو بکر صدیق کو نہ پہلے ہجرت کا حکم ملا ہے نہ بعد میں ہجرت کا حکم ملا ہے۔ ابو بکر پوچھتے تھے یا رسول اللہ ہجرت تو سب نے کر کے جانی ہے، مجھے فرمائیں میں کس کے ساتھ جاؤں؟ دل میں تڑپ ہوتی تھی حضور کے ساتھ جاؤں، منہ سے نہیں کہتے تھے، تو حضور پاک فرماتے تھے ابو بکر صبر کرو، اللہ رب العزت تمہیں اچھا ساتھی عطا فرمائے گے، آپ ان کے ساتھ اکٹھے ہجرت کرو گے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شرف ہے کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس سفر ہجرت میں بھی حضور پاک کی خدمت میں انتہا کی ہے، کسی موقع پہ یوں نہیں دیکھا کہ یہ چیز میری ہے، میری ضرورت کے لیے، میرے کام کے لیے ہے، میرے تعلق میں ہے، لہٰذا میں اس کو کیوں معاملے میں آگے چلاؤں، نہیں، اپنی تمام چیزیں حضور پر قربان کی ہیں۔ مثلا جب غار ثور میں 3 دن رہے تھے تو صدیق اکبر نے گھر میں بیٹھ کے پورا پلان تیار کر لیا تھا کہ ہم نے کیسے جانا ہے، وہاں تک ہم تک خبر کیسے آئے گی، غار میں کیسے رہنا ہے، اور ثور کی غار کا انتخاب کیوں کیا ہے، اس کی بھی وجہ ہے۔ ثور کی جو غار ہے یہ مکہ سے مدینہ کے راستے پہ نہیں ہے، جانا تو مدینہ تھا تو مدینہ کے راستے کی غار تلاش کرتے، نہیں، ابو بکر نے یمن کے راستے کی غار تلاش کی ہے، وجہ کہ لوگوں کو جو کفار ہیں ان میں یہ شور و غوغا اٹھا ہوا ہے کہ مسلمان مدینہ جا رہے ہیں، تو جب ہم بھی مدینہ کے راستے میں کسی جگہ میں اس اپنے قیام رکھیں گے تو مکہ کے کافر اسی وقت ڈھونڈنے آئیں گے، اسی طرف آئیں گے، لہٰذا ان کی آنکھوں میں دھول جھونکی جائے اور دشمن کو باور نہ کرایا جائے ہم کہاں جا رہے ہیں۔ یمن کے راستے کی غار میں قیام کیا اور پھر مدینہ کے راستے میں سفر کیا۔ یہ ابو بکر کا ایک فائٹنگ پلان ہے پوری ترتیب کے ساتھ کہ میں نے کس طرح جنگی حکمت عملی اور اس کی لیگیسی بنانی ہے، یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کمال تھا۔ اور پھر صرف اس غار میں رہنے کی بات ابو بکر نے طے نہیں کی تھی، بلکہ اس غار میں کھانے پینے کے معاملات، اس غار میں روزانہ کی اپڈیٹس، روزانہ کی جھلکیاں خبروں کی، یہ بھی ابو بکر کو پہنچ رہی تھی۔ اسباب کی دنیا میں ایک تو ہے اللہ بتائے نا، وہ تو اپنی جگہ، اسباب کی دنیا میں پہنچ رہی تھی۔ ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے اور اپنے غلام کی ذمہ داری لگائی تھی، بیٹے کو کہا تھا بیٹا اس طرز پہ تو نے آ کے ہمیں خبر بتانی ہے، اور غلام کو کہا تھا اس طرز پہ آ کے تو نے ہمیں خوراک پہنچانی ہے۔ وہ کیسے؟ حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا تھا آپ نے کام کرنا ہے، جی بتائیے ابا جان، کہا آپ نے روزانہ آ کر ہمیں باہر کی حالات بتانی ہے کہ اب معاملہ کیا چل رہا ہے، ہمارے وہاں سے ہٹنے کے بعد ان لوگوں کی ترتیب میں کیا فرق آ رہا ہے یہ دیکھنا ہے۔ کہا جی بہت اچھا۔ اور پھر غلام کو کہا کہ تو نے ہمیں دودھ پلانا ہے، تازہ دودھ ہوگا، لیکن اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ عبداللہ پہلے آئے گا، اس کے قدموں کے نشانات پہ اگر دشمن آنا چاہے تو اس کو مٹانے کی ترتیب یہ ہوگی تو بکریوں کا ریوڑ لائے گا، جب بکریوں کا ریوڑ چلے گا تو اس کے قدموں کے نشان بھی مٹ جائیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ راز فاش نہ ہو، اسی لیے آپ نے ایسے ہیں۔ اس طرح وہ آیا کرتے تھے، اس طرح بکریوں کو دودھ ملا کرتا تھا۔ اسی طرح جو ہے نا کیا کہتے ہیں، یہ تمام اخبار اور واقعات ابو بکر صدیق اور رسول اللہ تک پہنچ رہے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے فیوچر کے ٹریول کے لیے پلان کرنا تھا نا کہ ہم نے کیسے نکلنا ہے، کتنے دن بعد نکلنا بہتر ہوگا، کس طرح سیکورٹی رسک ہے یا کس طرح سیکورٹی رسک نہیں ہے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا پلان تھا۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ساری ترتیب رکھی، اور اس کے ساتھ میں ایک جملہ اور عرض کروں، جس وقت ابو بکر کو تسلی ہوئی پھر ہجرت کے سفر کا آغاز کیا ہے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر موجود ہیں، لیکن جب کافروں نے تلاش کیا تھا نا تو سب سے پہلے حضور کے گھر پہ آئے تو حضور نہیں تھے، حضرت علی کو امانتیں حضور نے حوالے کی تھی اور فرمایا تھا میں بحکم خدا جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں شاید حضرت علی نے یوں پوچھا ہوگا کہ یا رسول اللہ لوگوں کی امانتیں میرے پاس، میں رکھوالا ہوں؟ جی ہاں، آپ اللہ کی امانت ہیں، آپ کن کے پاس ہیں؟ کہا بحکم خدا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے ساتھ ہے۔ اب لوگوں کی امانتیں حضرت علی نے حوالے کرنی تھی، بستر حضرت علی کو ملا، بستر والا ابو بکر کو، اللہ کی امانت ابو بکر کو ملی۔ اور جس وقت کفار آئے تو بستر پہ حضرت علی ہے، تو حضور پاک تو نہیں ہے، تو سب سے پہلے حضور کے گھر کے بعد جو کفار کی جماعت نے چھاپا مارا ہے نا وہ ابو بکر صدیق کا دروازہ ہے، ابو بکر کا گھر ہے، کیونکہ دشمن بھی جانتا ہے پیغمبر کے بعد معاملہ ابو بکر کے وہی ہوں گے، وہاں گئے۔ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی حضرت اسما 27 سال عمر میں حضرت عائشہ سے بڑی ہیں رضی اللہ عنہا، جوان بیٹی ہیں۔ ابو بکر صدیق نے کی یہ بیٹی اور تربیت دیکھیں، دونوں تربیتیں عرض کرتا ہوں، دشمن سے بات اور اپنوں سے بات کیسے کرنی ہے۔
بیٹی کو کہا تھا بیٹی میں جا رہا ہوں سارا مال و دولت کا سامان لے کے جا رہا ہوں، ابا ہمارا کیا ہوگا؟ کہ بھائی بیٹھے ہیں یہ کمائیں گے اور تمہیں تازی مزدوری سے کھلائیں گے۔ ٹھیک ہوگا۔ دادا ابو بکر کا ابا اپنی پوتی ابو بکر کی بیٹی سے پوچھتا ہے ابا چلا گیا؟ جی چلا گیا۔ تمہارے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ کہ بہت کچھ چھوڑا۔ کہ کتنا مال چھوڑا ہے؟ آنکھ سے نابینا ہے۔ کہ میرا ہاتھ لگواؤ۔ بیٹی نے چھوٹے چھوٹے پتھر ڈھونڈ کے ایک وہ ڈبے وغیرہ جو چیز ہوتی تھی اس میں رکھے، اس پہ کپڑا رکھا اور ابا کا ہاتھ رکھا۔ انہوں نے کہا ماشاءاللہ بہت چھوڑ کے گیا تمہارا ابا۔ یہ اپنوں سے بات کرنے کی تربیت ابو بکر نے دی ہے گھر کو۔ دشمن سے جب ابو جہل آیا پوچھا تیرا ابا کہاں ہے؟ کہا چلا گیا۔ کہ کہاں چلا گیا؟ کہا جہاں جانا تھا۔ کہ کہاں جانا تھا؟ کہا جہاں پہنچ گیا۔ نہیں راز فاش کیا کہاں گیا۔ اس بے ایمان نے تھپڑ مارا۔ آپ اور ہمارے سینے میں باپ والا دل ہے، جس کی بیٹی جوان ہو اور دشمن چہرے پہ تھپڑ مارے، کیا گزرے گی دل پہ؟ اور ابو بکر پی گیا ان چیزوں، شریعت کے لیے، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، حضور کی حفاظت کے لیے ابو بکر صدیق نے برداشت کیا۔ ایسے امت کی امامت کا مصلح ابو بکر کو نہیں ملا، ایسے امت کی سرداری کے تاج نہیں ملے۔ یہ تربیت دی تھی اپنوں سے اور غیر سے بات کرنے کی، اور پھر اپنی اولاد کو لگایا ہے کہ تو نے خبر پہنچانے آنا ہے۔ مجھے اندازہ بڑی اچھی طرح ہو جاتا ہے کہ جو بندہ اپنی اولاد، اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت حضور پہ لگائے، واقعی یہ اس قابل ہے کہ اس کے سر پہ امت کی سرداری کا تاج سجے اور اس کے کندھوں پہ امت کی رئیسی کے تمغے سجے۔ ابو بکر صدیق نے جب یہ فیصلہ کیا کہ اب بالکل معاملہ ٹھیک ہے، ہمیں چلنا چاہیے، تب ابو بکر غار سے باہر آئے ان خبروں کی بنیاد پہ۔ جب کفار تلاش کرتے ہوئے ابو بکر صدیق کے گھر میں بھی ابو بکر کو نہ پائے تو پھر یہ قدم کے نشانات پہ گئے۔ کھوجی آیا جس نے کہا پاؤں یہاں جا رہے ہیں، نشانات یہاں جا رہے ہیں۔ تو ایک جگہ کھوجی نے آ کے سر ایسے پکڑا کہ تم نے مجھے دیے ہوئے پیسے تھے واپس لو، میں تمہاری مزدوری نہیں کرتا۔ کہا کیوں؟ کہ بس میرا علم جواب دے گیا، میں آپ کے ساتھ آگے پاؤں کے نشانات پہ نہیں چلتا۔ انہوں نے کہا کیوں جواب دے گیا علم؟ وجہ ہم نے تیرے پیسوں میں کمی کی ہے، زیادہ دیتے ہیں، ہمیں بتا یہ قدم کے نشانات کہاں ہیں۔ اس نے کہا نہیں، پوری زندگی میں میرے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا جو اب ہو رہا ہے۔ کہا ہوا کیا؟ کہا یہ دو پاؤں ابھی تک آ رہے تھے، ایک بندے کے پاؤں اور دوسرے کے پاؤں، میں نشانات پہ چلتا ہوا آ رہا ہوں، اس جگہ پہ ایک ہی پاؤں آگے جا رہے ہیں، دوسرا پاؤں نہ پیچھے جا رہا ہے، نہ آگے، نہ دائیں، نہ بائیں۔ اس کو زمین کھا گئی، آسمان کھا گیا، کیا ہوا؟ دوسرے پاؤں کے نشان ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو کوئی جنات کا معاملہ، کوئی اس طرح کا معاملہ، یعنی وہ ڈر گیا۔ انہوں نے کہا میں واپس جاتا ہوں۔ کہتے ہیں ابو جہل نے کہا تیرا علم جواب دے گیا، ہمارا تجربہ جواب نہیں دے گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ بتا یہ جو پاؤں آگے نشان جا رہے ہیں یہ کون سے ہیں؟ یہ دار ارقم سے نکلنے والے ہیں یا دار ابو بکر سے نکلنے والے؟ انہوں نے کہا یہ پاؤں کے نشانات ابو بکر کے ہیں۔ کہا بس فیصلہ ہو گیا، چل آگے، معاملہ ٹھیک ہے۔ کہا کیسے چلوں؟ کہا ابو بکر کو ہم جانتے ہیں، اس نے دیکھا ہوگا نا کہ میرا یار تھک گیا ہے، اس نے اسے کندھے پہ اٹھا لیا ہوگا، اس لیے نشان ابو بکر کے پاؤں میں۔ دشمن جانتا ہے صدیق کی وفا، دشمن جانتا ہے اس امت کا سب سے بڑا فرعون ابو جہل ابو بکر کے ایمان کو جانتا ہے۔ میں اس بنیاد پہ کہتا ہوں جو ابو بکر صدیق کے ایمان پہ شک کرے یہ ابو جہل سے بڑھ کے بے ایمان ہے۔ ابو بکر کے ایمان کے معاملات دشمن جانتے ہیں کہ یہ کس طرح رسول اللہ کا وفادار ہے، کس طرح حضور کا تابعدار، حبدار، دلدار، تابعدار، فرما بردار ہے۔ لیکن کوئی ابو بکر پر شک کرے، ابو بکر صدیق کی بات پہ نعوذ باللہ کرے، آپ حیران ہو جائیں یار۔ لوگ کہتے ہیں ابو بکر صدیق نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا حق کھا گیا۔ ظالم آدمی یہ جملہ کہنے سے پہلے تمہیں نہیں سمجھ آئی کہ اس نے حضور کو بیٹی دی ہے رشتے میں، حق مہر اپنی جیب سے دیا ہے، حضور کے ساتھ مدینہ گیا، واپس نہیں آیا۔ جس روزے سے حضور قیامت میں باہر آئیں گے اسی روزے سے ابو بکر آئے گا۔ یہ تو یوں وفا کرنے والا ہے، یہ تو وفاؤں کا امام ہے، اس کی تو امامت وفا کی بھی پیک ہے۔ اس کے اوپر یہ شک کیا جائے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق یوں کر گیا، یوں کر گیا، ایمان کو جلانے والی بات ہے، زیرو کرنے والی بات ہے، دو نمبری کی انتہا۔ میری ایک مرتبہ ایک شخص سے گفتگو میں نے کہا میں نے عیسائیوں سے بات کر کے دیکھی ہے، میرے پاس انجیل موجود ہے، میں نے یہودیوں سے بات کر کے دیکھی ہے، میرے پاس تورات موجود ہے، میری لائبریری میں زبور موجود ہے، میں نے صحابیوں سے بات کر کے دیکھی ہے۔ لیکن یہودی، عیسائی اور صحابی پچھلی امت کے جتنے لوگ ہیں، میں نے ان میں سے کسی کو نہیں دیکھا جو اپنے نبی حضرت موسیٰ، اپنے نبی حضرت عیسیٰ، اپنے نبی حضرت داؤد کے ساتھیوں پر اعتراض کریں۔ وہ سب سمجھتے ہیں ہمارے نبیوں کے ساتھی ہمارے نبی کے وفادار تھے،
آپ رسول اللہ کو ماننے والے کس منہ سے ہیں کہ آپ اپنے نبی کے ساتھی پر اعتراض کریں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا تو ان سب سے بھی کیا ہوا گزرا ہے، تیرا تعلق تو ان سب سے بھی اوپر ہے کہ تو اس کے اوپر اعتراض کر دے، ان میں سے کوئی اعتراض نہ کرے، یہاں اعتراض آ جائے، یہ ایمان کے زیرو کرنے والا معاملہ ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیے کفار پھر چل پڑے کھوجی کو لے کر، غار کے دہانے پر وہ پاؤں پورے ہوئے، تو انہوں نے کہا یہاں سے اندر گئے ہیں۔ تو ابو جہل کہنے لگا تو اندھا ہے، عقل کا بھی اور آنکھ کا بھی، یہ دیکھتا نہیں ہے مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے، اتنے سالوں سے مکڑی کا جالا ہے، یہ اندر گئے ہوتے، یہ کبوتری انڈے دینے کے بجائے اڑ چکی ہوتی اور یہ مکڑی کا جالا ختم ہو چکا ہوتا۔ جا دفع ہو جا، تیرا تو دماغ خراب ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ابو بکر اور رسول اللہ غار کے اندر ہیں اور باہر کافر ٹھہرے ہیں اور ان کے پاؤں، غار تھوڑی اونچی ہے نا، ان کو نظر آ رہے ہیں ان کے پاؤں۔ اس موقع پہ ابو بکر صدیق، حوصلے کا پہاڑ ہے لیکن تھوڑا سا دل میں ایک خوف اور ڈر محسوس ہوا۔ وہ کیا تھا کہ یار میری تو خیر ہے، اللہ کی امانت کا پہرے دار میں ہوں۔ کفار نے تھوڑا سا نیچے ہو کے دیکھ لیا کیا ہوگا، گویا میں امت کو کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ کے دربار میں کیا منہ دکھاؤں گا کہ وہ امانت جو اللہ کی ہے اس کا تحفظ بھی نہ کر سکا۔ تو ابو بکر روئے، ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ تو قرآن کریم سورت نمبر 9 سورت توبہ نے یہ نقشہ کھینچا ہے اور فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ فرمایا وہ دو تھے نا، دو میں سے دوسرے نے ابو بکر کے لیے فرمایا، رسول اللہ کے فرمایا، تسلی دیتے ہوئے فرمایا لا تحزن، تمہیں غم نہیں کرنا چاہیے، تمہیں یہ خوف نہیں رکھنا چاہیے، ان اللہ معنا، اللہ ہم سب کے ساتھ ہیں، ہم دونوں کے ساتھ ہیں۔ معنا پرولر جمع کا صیغہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب حضرت موسیٰ کے ساتھ بحیرہ کلزم پہ گئے تھے، پیچھے سے فرعونیوں کا لشکر دیکھا تھا تو وہ ڈرنے لگے تھے، پریشان ہو گئے تھے، انا لمدرکون، فرعون ہمیں پکڑ لے گا۔ تو حضرت موسیٰ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا ان ربی معی سیہدین، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، ہمیں سیدھا راستہ دکھائے گا، ڈرو نہیں۔ ذرا غور کریں ان دونوں لفظوں پر، یہ دونوں قرآن کی آیتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ کے صحابہ پریشان ہوئے، لفظ ان ربی معی، اللہ کی مدد موسیٰ کے ساتھ ہے۔ حضور کے صحابی ابو بکر پریشان ہوئے، لفظ حضور نے بولا ان اللہ معنا، اللہ کی مدد ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یہ فرق ہے صحابی موسیٰ کا اور صحابی مصطفیٰ کا، یہ رتبے میں فرق ہے کہ مصطفیٰ کے صحابی کا مقام کیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحابی کا مقام۔ تو فرمایا اللہ ہم دونوں کے ساتھ۔ تاریخ کی کتابوں میں ایک لفظ اور بھی لکھا ہے کہ ایک کافر وہیں بیٹھ کے غار کے منہ کی طرف پیشاب کرنے لگا، تو حضرت ابو بکر نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا کہ یہ تو دیکھ لے گئے، تو نیچے بیٹھ گیا۔ تو نبی پاک نے ایک قیمتی جملہ ارشاد فرمایا یہ نہیں دیکھ رہا۔ کہ یا رسول اللہ یہ تو بیٹھ گیا، سامنے دیکھے گا۔ کہا اگر اسے پتا ہوتا کہ ہم ہیں، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس طرف منہ کر کے پیشاب نہ کرتا۔ کمال ہے، اللہ اکبر، کس انداز میں تسلی دی۔ اور جب یہ سارا معاملہ ٹھیک ہے پھر وہاں سے نکلے۔ آپ اندازہ لگائیں ابو بکر کے معاملے کا، جس غار میں حضور کا یار ہے اس غار کا ذکر بھی اللہ کے قرآن میں لفظ بنا کے دیا۔ غار، غین، الف اور را، ایک لفظ پر قرآن پاک پڑھنے پر کتنی نیکیاں؟ 10 ہیں۔ تو یہ 3 لفظ ہیں، ابو بکر کی اس غار کا نام بھی لیں تو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اس غار میں ابو بکر کے اوپر امتحان آئے ہیں، سانپ نے ڈسا ہے اور پھر بھی ابو بکر صدیق نے صبر کیا، یوں اپنے پاؤں کو نہیں حرکت دی کہ حضور کی نیند خراب ہوگی۔ آخر آنکھ سے آنسو نکلا ہے تو وہ گرا کہاں ہے؟ چہرہ مصطفیٰ پہ۔ یہ ابو بکر صدیق کے آنسو کی عظمت ہے، چہرہ مصطفیٰ پہ گرا ہے۔ رسول اللہ کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھ سکتی، پاک چہرے پر پلید چیز نہیں آ سکتی۔ ابو بکر صدیق کا آنسو آیا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں ابو بکر کی عظمت کا۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ رسول اللہ دا غتنی، لگتا ہے سانپ نے ڈنگ مارا۔ فرمایا مجھے دکھائیں۔ وہ دکھایا، ایڑی پر لعاب لگایا، تھا ہی نہیں کہ کسے درد کہتے ہیں۔ یہ وہی لعاب ہے جو حضرت علی کی آنکھوں پہ لگا تھا باب خیبر اٹھاتے وقت جب ان کی آنکھوں میں آشوب تھا۔ یہ وہی لعاب ہے جو ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ لگا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا معاملہ نہیں۔ کیوں؟ اس موقع پہ ابو بکر صدیق پاؤں میں موزہ نہیں پہنے ہوئے تھے، موزہ تو چمڑے والا ہوتا ہے۔
موزہ تو پہن کے گھر سے نکلے تھے، یہ سانپ نے کیسے ڈس لیا؟ کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے اپنی پگڑی اور اپنی قمیض اور اپنے موزے یہ سارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے غار کے سوراخوں کو بند کر دیا۔ میں نے کہا نا کہ جو مال، جان، وقت، صلاحیت، جوانی حضور پر لگائے، اسے امت کا امام ابو بکر کہتے ہیں۔ یہ سب کچھ اپنی پگڑی تک اتار کے پورے غار کے سوراخوں کو بند کیا، کہیں سے کوئی نظر نہ۔ اور یہ پلاننگ ابو بکر کی 100% سکسیسفل ہوئی ہے، 100% کامیاب ہوئی ہے کہ کفار نے کسی ایک سوراخ سے بھی حضور اور ابو بکر کو اندر نہیں دیکھا۔ آپ اندازہ لگائیں یہ صدیق اکبر کی وفائیں۔ اور اس رات جب حضور کے چہرے کو ابو بکر اپنی گود میں رکھ کے یوں دیکھ رہے تھے جیسے ہم قرآن رحل میں رکھ کے دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس قرآن وہ ہے جو الفاظ والا ہے، خاموش قرآن ہے۔ ابو بکر کی گود میں وہ قرآن ہے جسے قرآن ناطق کہتے ہیں، بولنے والا ہے۔ تو ابو بکر نے ایک ہی دعا مانگی تھی، وہ کہتے ہیں نا غار کی رات کی نیکی، حضرت عمر نے کہا تھا پوری زندگی کی نیکیاں لے لو ابو بکر، غار کی ایک رات کی نیکی دے دیں۔ تو ابو بکر نے غار میں دعائیں کیا کی تھی؟ کون سی عبادت کی تھی؟ کون سی نمازیں پڑھے تھے؟ نہیں، ابو بکر نے چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کیا تھا۔ ایمان کے بعد دیدار مصطفیٰ اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کی تمام نعمتیں چھوڑیں، حضرت عمر پوری زندگی کی نعمتیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے ایک ہی دعا مانگی تھی، اللہ میرا پہرا قبول ہے، میری چوکیداری حضور پاک پر قبول ہے۔ اسی لیے تو آپ نے پوری انسانیت میں آج صرف میرا انتخاب کیا کہ میں یہاں حضور کا پہرے دار بن کے آیا۔ اللہ قبول ہے، یقیناً قبول ہے، تو ایک دعا میری بھی مان لے۔ میں چاہتا ہوں میرا یہ پہرا قیامت تک حضور پہ برقرار رہے۔ یہ دعا صرف قبول نہیں ہے، امت کو آنکھوں سے نظر بھی آتی ہے۔ اللہ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں لے جائے، روضہ مصطفیٰ پہ حضور کو سلام پڑھے۔ اگلا قدم ابو بکر صدیق کو سلام والا ہے، جہاں مصطفیٰ موجود ہے وہاں مصطفیٰ کا پہرہ دار بھی موجود ہے۔ قیامت میں اسی روزے سے حضور باہر آئیں گے، اسی روزے سے ابو بکر باہر آئے گا۔ قیامت میں حضور حوض کوثر پہ جائیں گے، اسی حوض کوثر پہ ابو بکر جائے گا۔ کہتے ہیں جب 50,000 سال کا دن ہوگا قیامت کا اور وہ ختم نہیں ہوگا، تو لوگ ایک ایک نبی سے ہوتے ہوتے حضور کے پاس آئیں گے کہ اللہ سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ حساب شروع کرے۔ تو حضور پاک علیہ السلام سر سجدے میں رکھیں گے اور ایسے محامد اور تسبیح اللہ کے بیان کریں گے جو اس وقت اللہ القاء کرے گا۔ آخر اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک سل توتا واشفع تشفع، سر اٹھائیے، سوال کیجئے، پورا ہوگا، سفارش کیجئے، مانی جائے گی۔ تو کہتے ہیں حضور فرمائیں گے اللہ حساب شروع فرمائیں۔ تو اللہ فرمائیں گے کون ہے جو مجھے حساب دے؟ تو کہتے ہیں اللہ کا غصہ ہوگا۔ حضور ابو بکر کو پیش کریں گے تو کہا جائے گا اس نے میرے نبی کے ساتھ دنیا میں انصاف کیا، حساب نہیں کیا، آج میں اس سے حساب کروں۔ یہ موقع ہوگا جب اللہ کا غضب، اللہ کا جلال، اللہ کی رحمت میں بدل جائے۔ آج 2 دن بعد 22 جمادی الثانی 1447 ہجری ہے، ابو بکر کا انتقال 22 جمادی الثانی سن 11 ہجری ہے۔ 47 سے 11 نکالے 36 بنے، 1436 سال ابو بکر صدیق کی وفات کو پورے ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو، ابو بکر وفاؤں کی انتہا کا نام ہے۔ صدیق اکبر، دنیا میں وفا پر بات ہونا، آپ قلم سے ابو بکر لکھ دیں تو پھر قلم توڑ دیں اس کے بعد، کیونکہ وفاؤں کا نام آگے نہیں ہوگا اس سے بڑھ کر۔ یہ وفاؤں کی انتہا ہے۔ اور کہاں تک میں اس شخص کی بات کروں؟ میں نے صرف ہجرت کی بات کی اور ٹائم آپ کے سامنے۔ دعا فرمائے رب کریم ان کی تربت اقدس پہ کروڑوں اربوں خربوں بے شمار رحمت نازل فرمائے، ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عطا فرمائے، قیامت میں ان کا ساتھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔